آگے الفصل الثانی دوسری فصل ہے ممنوع بیوع کے متعلق ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قول، حضرت جابر سے بھی روایت کر رہے فرما رہے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الثنیا، کہ کسی چیز کو مستثنیٰ کرنے سے بھی منع فرمایا بیع میں، الا ان یعلم، اگر وہ معلوم ہو جائے تو پھر استثناء میں کوئی مسئلہ نہیں۔ استثناء کا یہ معنی نہیں کہ زمین وغیرہ کھیت میں کسی چیز کو مستثنیٰ کر لے کہ یہ میرے لیے ہوگا، نہیں، پہلے سے کسی اور چیز میں اگر کیا کر دے مستثنیٰ کرے مبیعہ میں کسی چیز کو تو پھر ایسا کرنا جائز ہوگا۔ رواہ الترمذی۔ لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ اگر وہ چیز کیا نہ ہو رہی ہو، مفرز نہ ہو رہی ہو، نا علیحدہ نہ ہو رہی، تو اس کو مستثنیٰ کرنا درست نہیں۔ مثلا ایک آدمی کہہ دے میں تو یہ گائے آپ کو بیچ رہے ہیں جو حامل گائے نا، لیکن اس کا جو بچہ ہے یہ نہیں بیچ رہا، یا اس کا تو بچہ بیچ رہا ہوں لیکن اس کی جو کیا ہے گائے ہے مادہ یہ نہیں بیچ رہا ہوں، پھر تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیدا ہونے کے بعد تو یہ ممکن ہوگا نا کہ جب پیدا ہو جائے وہ بچہ بڑا ہو جائے۔ رواہ الترمذی۔ عن انس رضی اللہ عنہ قول، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع العنب حتی یسود، انگور وغیرہ بیچنے سے منع فرمایا تک کہ وہ کیا ہو جائے، رنگ اس کا اچھا ہو جائے، پک جائے۔ وعن بیع الحب حتی یشتد، اس طرح سے فصل وغیرہ اناج سے بیچنے سے منع فرمایا یا تک کہ وہ کیا ہو جائے، پک جائے، سخت ہو جائے دنا۔ هكذا رواه الترمذي وابو داود وليس عندهما برواية نهى عن بيع التمر حتى تزهو الا برواية ابن عمر قال نهى عن بيع التمر حتى تزهو۔ تمر سے بس صرف تمر مراد نہیں، عرب میں تمری ہوتے تھے نا، کھجور، ہر طرح کا پھل مراد ہے۔ ورواه الترمذي وابو داود عن انس والزيادة التي في المصابيح، اور مصابیح شریف میں جو زیادتی ہے نا اس حدیث میں وہ یہ ہے، وہی قوله نهى عن بيع التمر حتى تزهو انما ثبت في روايتهما عن ابن عمر قال نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وقال الترمذي حديث حسن غريب۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الکالی بالکالی، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے ادار کو ادار کے بدلے میں بیچنا، اس کو کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں بیع النصیعۃ بالنصیعۃ۔ مثلا ایک آدمی نے کسی چیز کو خریدا ایک اجل تک، جب وہ اجل آیا نا تو جو کچھ وہ دینا چاہ رہا تھا اس کے پاس نہیں تھا، پھر کہا یار آگے اور کیا کر دو، مجھے بیچ دو ایک اور اجل تک۔ تم نے کہا تھا ایک مہینے تک ہے نا پیسے دوں گا، ایک مہینہ تو گزر گیا، چلو ایک اور مہینہ دو مجھے، اور بیچ میں کوئی قبضہ نہیں ہو رہا، تو یہ تو بیع ما لم یقبض ہے نا، اس کے زمان میں داخل نہیں ہوا، اور غنم بالغرم کی بات ہے، تو اس لیے ایسا کرنا کیا ہے، ممنوع ہے۔ تو بیع سلام کرے نا ثمن مؤجل کے ساتھ، ثمن مؤجل کے ساتھ بیع سلام کرنے کو بھی کہتے ہیں بیع الکال بالکال۔ اور سلام میں تو آپ نے پڑھا ہے نا کہ سلام میں مبیعہ پہلے سے نہیں دیا جاتا، پہلے ثمن دیا جاتا، اور یہ آدمی کیا کہہ رہے ہیں مبیعہ تو بھی دوں گا نا آپ کو، کیا کر دو پیسے، چلو خیر ہے وہ بھی بعد میں دینے ہوں گے، تو ایسا کرنا درست نہیں، کیونکہ سلم میں احد العوضین پر قبضہ کرنا ضروری ہے، اور وہ کیا ہے ثمن ہے، کہ ثمن نقد ہونا چاہے اور مبیعہ مؤجل۔ رواہ الدارقطنی۔ عن عمرو بن شیبہ نبی عن جدہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع العربان، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عربان سے بھی منع فرمایا۔ رواہ مالک و ابو داود و ابن ماجہ۔ بیع العربان کا مطلب یہ ہے نا کہ مثلا بائع مشتری کو ایک چیز 1,00,000 یا 1,000 یا جتنے بھی روپے کے بدلے ہو بیچ دینا، اور پھر مشتری کیا کر دے کچھ روپے تو نقد دینا، اور پھر کہہ دے کہ اگر میں آپ کو مزید جو بقایا حساب ہے نا فلاں فلاں مہینے تک یا دن تک آپ کو دے سکوں، پھر تو سمجھ لو نا کہ یہ بیع ہو گیا۔ لیکن اگر نہیں دے سکا نا تو پھر یہ جو ثمن میں نے تھوڑا سا دیا ہے نا یہ تمہارا ہو گیا، تو اس کو کہتے بیع العربان۔ مثلا زید نے کہا خالد کو یہ اسکوٹر مجھے بیچ دو، آپ نے 1,00,000 میں بیچ دیا نا، 10,000 تو ابھی لو، 9,000 جو روپے نا مثلا 2 مہینے کے بعد دوں گا۔ 2 مہینے جب آئے اس نے کہا تھا کہ یار میں نے تو 2 مہینے کا کہا تھا نا کہ 9,000 واپس دوں گا، 9,000 میرے پاس ہے ہی نہیں، جو 10,000 میں نے دی چلو آپ کے ہو گئے،
اور وہ جو مبیعہ ہے نا واپس جائے گا بائے کے پاس، تو اس طرح سے بیچنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ رواہ مالک و ابو داود و ابن ماجہ۔ ایک تفسیر تو علماء حضرات نے کی، اور بھی تفسیر لوگوں نے کی ہے کہ مثلا کسی چیز کو خرید لے، بائے کو کچھ پیسے دے یا کم دے یا زیادہ وغیرہ، بیع مکمل ہو جائے، اور بعد میں کیا ہوگا اگر وہ کہہ دے کہ میں یہ پیسے آپ کو لا سکا اپنے ٹائم پر تو ٹھیک ہے، نہ لا سکا یہ پیسے آپ کے ہو گئے۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المضطر، کسی مجبور شخص کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ایسا بیع کرنا بھی ممنوع ہے، کیونکہ اس کی مجبوری کو کیا نہیں کرنا چاہیے، اس سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے بلکہ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ مثلا ایک آدمی کیا ہے مجبور ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اسکوٹر 50,000 کے میں آپ کو 10,000 میں دینا چاہ رہا ہوں یا 20,000 میں، مثلا اس کی ماں بیمار ہے، کوئی اور وجہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ تو ماشاء اللہ مجھے کیا مل گیا، ولجا مل گیا۔ ولجی کی بات نہیں بلکہ کیا کرے، اس کی مدد کرے۔ وان بیع الغرر، اس طرح سے دھوکے کی بیع سے منع فرمانا۔ بیع الثمرۃ قبل ان تدرکا، اس طرح سے پل جب تک پک نہ جائے نہ بیچنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ رواہ ابو داود۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان رجلا من کلاب، ایک آدمی کلاب قبیلے سے تھا، سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عن عصب الفحل، کہ جبتی کرنے کے لیے جانور پر جو پیسہ لیا جاتا ہے وہ کیسے پناہا ہو، منع کیا۔ فقال کہ یا رسول اللہ انا نطرق الفحل، کہ ہم کیا کرتے ہیں یہ جو سنڈا ہوتا ہے یا نر جانور ہم کیا کرتے ہیں جبتی کے لیے مادہ پر چڑھاتے ہیں، فنکرم یا فنکرم، ہمارا اعزاز اکرام کیا جاتا ہے، ویسے اکرام کے لیے لوگ پیسے دیتے ہیں جو مادہ جانور لاتے۔ فرخص له فی الکرامہ، کہا کہ اگر کرامت اگر اکرام کے لیے ہونا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شرط وغیرہ نہیں لگانی چاہیے۔ رواہ الترمذی۔ وعن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ قال، حکیم سے کہتے ہیں نہانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابیع ما لیس عندی، جو چیز میرے پاس نہ ہو اس کے بیچنے سے منع فرمایا۔ بیع المعدوم۔ رواه الترمذی في رواية له ولأبو داود والنسائی قال قلت یا رسول اللہ یتین الرجل فیرید من البیع، بعض اوقات میرے سے کوئی آدمی خریدنا چاہتے کسی چیز کو یا بیع کا ارادہ کرتے، ولیس عندی، میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہوتا جیسے باغ وہ غلام ہے یا مقبوض مال نہیں ہے، فابتاع له من السوق، اگر میں اس کے لیے بازار سے خرید لوں۔ قال فرمایا لا تبیع ما لیس عندک، جو فی الحال آپ کے پاس نہیں ہے نا اس کو آپ نہ بیچ دے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی بیعتنا، ایک بیع میں دو بیع ملا کر کرنا، اس سے بھی منع فرمایا۔ کیا منع؟ مثلا ایک تو بیع ہے نا اور ایک اس میں شرط لگائی جو کیا ہے مقتضی عقد نہیں بلکہ مقتضی عقد کے خلاف ہے، تو ایسا کرنا بھی ممنوع ہے۔ رواہ مالک ترمذی ابو داود النسائی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ ایسی بیع آپ نہ کرے جس میں دو شرط مل جائے یا جس میں دو بیع مل جائے، یعنی ایک صفقے میں دو صفقے ہو جائے۔ اس کے علماء نے دو وضاحتیں کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی کسی کو کہہ دے کہ میں نے آپ کو یہ بیچ دیا، ایسا کر دے آپ نہ کہ اس سامان کے لیے 10 درہم آپ نقد دے اور 20 جو ہے نا وہ پھر آپ کیا کر دے ادھار کے طور پر آپ پر ہو گیا، تو ایسے بیع کیسی ہوتی ہیں کہ کچھ تو نقد اور کچھ کیا ادھار۔ دوسری تفسیر ہے کہ مثلا ایک آدمی دوسرے کو کہتے کہ مثلا غلام میں آپ کو بیچ رہا ہوں نا 1000 روپے میں، اور آپ مجھے کیا کریں گے، آپ کی جو لونڈی ہے نا وہ مجھے آپ بیچ دیں گے 100 روپے میں۔ تو یہاں پر اب معلوم نہیں ہے نا کہ یہ جو آپ کہہ رہے کہ یہ 1000 میں اور یہ 100 میں، یا یہ کہہ دے کہ 1000 میں بس دو، ایک تو 100 کا ہو گیا دوسرا 900 کا بن جاتا ہے نا۔ اگر قیمت معلوم ہو یا وجہ معلوم ہو پھر تو خیر ہے، لیکن اگر قیمت یا جو مبیعہ ہے معلوم نہ ہو تو پھر جہالت ثمن کی وجہ سے ایسا کرنا ممنوع ہوگا۔ تو بیعتین فی بیع کا معنی یہ ہے نا کہ بس ایک بیع میں ایک صفقے میں دوسرا صفقہ بھی داخل کر دے۔ رواہ مالک و ترمذی و ابو داود والنسائی۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیعتین فی صفقۃ واحدہ،
کہ ایک صفاقے میں کیا کرنا، دو بیعوں کو کرنا ممنوع ہے۔ رواہ فی شرح السنہ۔ وعنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یحل سلف و بیع ولا شرطان فی بیع ولا ربح ما لم یضمن ولا بیع ما لیس عندک۔ 4 طرح کی بیوع ممنوع ہے۔ ایک ہے نا کہ لا یحل سلف و بیع، کہ ایک تو سلف ہو، سلف سے مراد کیا ہے، سلم، و بیع اور ایک کیا ہو، بیع ہو، اس سے بھی کیا کیا، منع فرمایا۔ یا سلف سے قرض بھی مراد ہو سکتا ہے، کہ مثلا ایک آدمی نے دوسرے کو کہا کہ میں آپ کو تو قرض دے رہا ہوں نا، لیکن آپ نے یہ چیز مجھے کیا ہوگا، کم میں بیچنا پڑے گا۔ تو کیا کر رہے، اپنے قرض سے پیدا اٹھا رہے، اور کل قرض جر منفعتا فہو حرام، تو وہ حرام ہے اس وجہ سے۔ یا یہ کر لینا کہ ایک آدمی کہہ دے کہ یہ لو 20,000 روپے نا، پھر آپ کیا کر دو، کچھ ماہ بعد مجھے 20,000 کے بدلے میں 10 بوری گندم دو، اور اس نے پیسے دے دیے نا 20,000 مثلا۔ پھر آگے یہ جو کیا ہے سامان دینے والا شخص ہے نا، کسی اور کے ساتھ بیع کر دے، میرے پاس تو اسی 20 بوری گندم آئے گی نا، تو مجھ سے خریدو۔ ابھی تک تو اس نے قبضہ ہی نہیں کیا مسلم پیہی کو، تو مسلم پیہی کو قبضہ نہیں کیا، قبضے سے پہلے کسی اور کو بیچ رہے، تو ایسا کرنا ممنوع ہے۔ اسی کو کہتے سلفن و بیع، ایک تو سلم کیا، اور پھر سلم کا جو مسلم پیہے ہیں وہ اسے قبضہ نہیں ہوا، قبضے میں نہیں آیا، اور آگے بیچ رہا ہے۔ نمبر 2، ولا شرطان فی بیع، بیع میں 2 شرط لگانا بھی درست نہیں۔ یعنی شرطان سے کیا مراد ہے، ایک بیع میں 2 بیع کرنا۔ یا مثلا ایک آدمی کسی کو کپڑا بیچے، کوئی چیز بیچے نا 2 شرطوں کے ساتھ، مثلا اس کو کہا کہ تم کیا کرو گے، میرے لیے کپڑا بھی خریدو گے، کپڑا بھی دو گے، لیکن ساتھ ساتھ اسے کاٹو گے، پھر میرے لیے کیا کرو گے، قمیص وغیرہ بھی بناؤ گے۔ تو یہ شرط آپ کیسے لگا رہے، اس کے لیے تو آپ کو مزید پیسے دینے پڑیں گے اگر آپ اسے کیا کر رہے، سلوا رہے یا کچھ بنا رہے۔ تو شرطین جو کہا نا، شرطین سے مراد ضروری نہیں کہ 2 شرط ہو، معنی یہ ہے کہ بس کوئی بھی شرط 2 ہو یا ایک کوئی اتفاقی ہے، کیونکہ بیع اور شرط سے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ایک بیع میں شرط جمع نہ کرو۔ یا مثلا ایک آدمی نے کہا کہ تم کیا کرو، یہ گھر میں آپ کو بیچ دوں گا نا، لیکن آپ کیا کریں گے، 20 دن کے لیے مجھے انتظار کرو گے۔ اگر وہ ویسے انتظار کر رہے نا احساناً، نیکی کرتے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر شرط کے طور پر آپ اسے کہہ دے کہ 20 دن تک انتظار کرتے، یہ مفت کا انتظار کہاں سے، یہ تو ایسی شرط ہے کہ بیع کی منافی ہے، اس لیے جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے تیسری بیع ہے نا کہ ولا ربح ما لم یضمن، اور جس چیز کا ضمان انسان نہ اٹھائے نا، نقصان کے لیے تیار نہ ہو، اس کا جو نفع ہے، منافع، ربح لینا جائز نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی نے کہا چلو تم ایسا کرو نا، میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں تجارت کے لیے، جو بھی نہ پائے گا وہ مجھے دیا کر، لیکن جو نقصان ہوگا نا، میرے رأس المال پر کوئی نقصان نہیں ہے گا، میرا رأس المال تو محفوظ ہی رہے گا۔ تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ نفع کے لیے تو آپ تیار ہیں، نقصان کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ولا بیع ما لیس عندک، اور جو چیز آپ کے پاس نہ ہو، غیر مقدور تسلیم یا معدوم ہو، اس کا بیچنا بھی ممنوع ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد والنسائی وقال الترمذی رحمہ اللہ هذا حدیث حسن صحیح۔